دعا پر یہ بات ذہن میں ابھی آ رہی تھی اور آ گئی ہے، جو کہہ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ دعا ہماری ایک ضرورت ہے۔ دعا صرف ہماری ایک ضرورت ہی نہیں بلکہ دعا عبادت بھی ہے۔ دعا نہ کرنا گناہ بھی ہے، یعنی جس طریقے سے اور بھی گناہ ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، جی شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی دعا نہیں مانگتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ دعا نہ مانگنا بھی گناہ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ دعا نہ مانگنے والا گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں جی۔ حالانکہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم کیا مانگیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کی سب کچھ آپ کے پاس ہے، عالیشان آپ کے پاس مکان ہے جی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں جو ہے آپ کے پاس بینک بیلنس ہے جی۔ ایک جگہ آپ کے پاس بلڈنگ نہیں ہے بلکہ سینکڑوں جگہ سینکڑوں آپ کے پاس بلڈنگیں ہیں جی۔ سب کچھ ہے آپ کے پاس، سمجھ لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس پوری دنیا کی حکومت ہی کیوں نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے دنیا کی چیزیں تو ہیں، لیکن ابھی آخرت میں آپ کے ساتھ ابھی کیا ہوگا، آپ کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، آپ جنت کے مستحق ہیں کہ نہیں، یہ جنت تو آپ کو چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی تو صحت نہیں مانگ رہے، لیکن کل بیمار تو پڑ سکتے ہیں۔ آئندہ کے لیے آج امیر ہے تو کل غریب ہو سکتے ہیں، آج سب کچھ ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے، تو آئندہ کے لیے مانگیے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں جب تک کہ میں زندہ ہوں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو بھی پھر بھی آپ کو مانگنا ہے، اب آخرت مانگنا ہے، آخرت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آج ہم لوگوں نے دعا کو چھوڑ دیا، دعا کرنا دعا مانگنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جو لوگ بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا مانگتے نہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ جو نماز کے بعد دعا جو مانگتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہے، دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ کچھ رٹی رٹائی جو ہے دعا ہے، خواہ وہ عربی میں ہو یا اردو میں ہو، تو وہی دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو بول رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہو اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ 1 منٹ ہو، 2 منٹ ہو، 4 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، 1-2 منٹ میں تو وہ کیفیت پیدا نہیں، وہ کیفیت بنانی پڑتی ہے۔ تھوڑا سا خوب اللہ کے سامنے جو ہے گڑگڑانا، رونا، اللہ کی تعریف جی، اپنی بات، بہت کچھ جو ہے بولنے کے بعد پھر جا کر کچھ کیفیت بنتی ہے، کچھ حالت ہوتی ہے، پھر اس حالت میں اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھے اور اللہ سے مانگے جی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اچھا، کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے تو دعا ہم لوگ کیسے مانگیں، کب مانگیں؟ نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز تو پڑھنے کی چیز ہے، نماز چھوڑنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نمازی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بے نمازی آدمی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اس کی بھی دعا اللہ سنتے ہیں، اللہ اس کی بھی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ کا اٹھانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے بیٹھنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ لیٹے لیٹے بستر پر بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں جی، بغیر ہاتھ اٹھائے
دعا مانگ سکتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی دعا مانگ سکتے ہیں جی۔ بہرحال دعا مانگنے کے لیے جو اہم چیز بتائی جاتی ہے، تو پھر اگر تفصیل کرے تو اور پوری بات جو ہے اس پر اگر بیان کیا جائے تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ وقت میں دیکھ رہا ہوں 11:40 ہونے کو ہے، 11:40 ہو چکا ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ اصل چیز تو اس میں وہی ہے کہ آدمی حرام کھانے پینے پہننے سے آدمی بچ، دعا مانگنے والا جو ہے ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھے کہ کھانا پینا پہننا، یہ اصل دعا کا مغز جو ہے نا، اصل دعا کا مغز جو ہے، دعا کی روح جو ہے، دعا کی جان جو ہے، دعا کی اصلیت جو ہے، یہی اصل چیز ہے کہ آدمی کا کھانا اور پینا اور پہننا۔ تو اگر میں 3 چیز بول رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سوچے کہ مکان آدمی جو ہے، زمین اور مکان جو ہے آدمی حرام پیسے کا بنا لیا، اور مولانا صاحب بول رہے تھے کہ کھانا اور پینا اور کپڑا جو ہے پہننا جو ہے اس کا حلال ہونا چاہیے۔ یہ مکان جو ہے اگر کوئی آدمی حرام پیسے کا بنائے ہوا ہے، کھاتا حلال چیز ہے، حلال پیسے کا وہ کھا رہا ہے، حلال پیسے کا وہ پی رہا ہے، حلال کپڑا پہنے ہوا ہے، اور اس کی عمارت جو اس کی بلڈنگ جو ہے وہ حرام پیسے کی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں دعا قبول ہو جائے گی۔ بہرحال کہنے کا مطلب صرف یہ ہے، اس میں اتنی بات کا تو خیال رکھنا ہے کہ دعا جو نہ قبول ہوتی ہے اس میں ایک خاص وجہ یہی ہوتی ہے کہ کھانا پینا پہننا یہ سب جو ہے حرام چیز کی ملاوٹ ہوگی، حرام چیز اگر ملی ہوئی ہوگی تو آپ لکھ لیجئے، یقین کیجئے خوب زیادہ 100% نہیں بلکہ 1,00,000% آپ یقین کیجئے کہ وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے جس کا کھانا پینا پہننا یہ سب چیزیں حرام پیسے کا ہوں۔ تو اس کا جو ہے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر اس کا آپ نے خیال کر لیا تو جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ چیز دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں اللہ اس کے بدلے نیکی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، یا جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ چیز نہیں ملی تو اس کے بدلے میں اللہ اس سے کوئی اچھی چیز اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ چیز یا اس سے اچھی چیز نہ ملی تو کوئی آنے والی جو پریشانی ہے، آنے والی کوئی جو مصیبت ہے، آپ کے ساتھ کوئی ہونے والا پیش آنے والا جو حادثہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرما دے دعا کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوئی، نہ وہ چیز آپ کو ملی جس چیز کا آپ نے سوال کیا ہے، اور نہ ہی اس کے بدلے اللہ نے کوئی دوسری چیز اللہ نے دی ہے، اور نہ کوئی مصیبت ٹلی ہے، اگر یہ تینوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں اللہ نوازیں گے، اللہ آپ کو آخرت میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ سب باتوں کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو دعا مانگنا ہے، اور دعا مانگنے میں تھوڑا سا وقت دینا ہے جی۔ اکیلے آدمی تنہائی میں ہو جی، رات کے اندھیرے میں ہو، رات کے تاریکی میں ہو، چھپ کر کے ہو، ایسا نہیں دکھا کر کے مانگو تو اللہ نہیں دیں گے تب، لیکن یہ ہے کہ کیفیت بنانے کے لیے تو ہے آدمی یکسوئی آدمی کو حاصل ہو جی، خلوت ہو جی، دنیا و مافیہ سے ہٹ کٹ کر کے آدمی جو ہے خوب اللہ کے سامنے گر گرا کر کے وہ چیز مانگے، 1 دن مانگے، 2 دن مانگے، 3 دن مانگے۔ اچھا کچھ دن مانگنے کے بعد ہم لوگ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ کتنا مانگے، مانگتے مانگتے ہم تھک گئے۔ تو نہ تھکنا ہے اور نہ تھکنا ہے اور نہ امید ہونا، دونوں باتیں۔ بعض لوگ تھک کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بعض لوگ نا امید ہو کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نا امید بھی نہیں ہونا ہے اور تھکنا بھی نہیں ہے، مانگتے رہنا ہے۔ ذہن میں رکھیں گے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب میں روتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، 1-2 سال نہیں 40 سال تک کے، تقریباً 40 سال حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ سے مانگتے رہے۔ بالآخر تقریباً 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائیں جی روتے روتے جو ہے ان کی آنکھ کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی جو ہے مانگنا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور مسلسل وہ مانگتے رہے۔ تو ہم لوگ 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن مہینہ دن مانگ لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے اب ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، خوب مانگے، مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی، ہر ایمان والوں کو اپنے سے یعنی اللہ سے مانگنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگنے کا اصول ہے، جو ضابطہ ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ادب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اور اللہ کی ذات کو ذات سمجھتے ہوئے اور اللہ کی صفات کو جو صفات ہے وہ تمام صفاتوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے خوب زیادہ گر گرا کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پکار کو اور اس بندے کی التجا کو اور اس بندے کی درخواست کو اور اس بندے کی گزارش کو اور اس بندے کی دل کی آہ کو اور دل کی پکار کو اور دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔